بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب بہلول کی یہ عادت تھی کہ جو رقم ان کے اخراجات سے بچ جاتی تھی وہ ایک گھڑے میں ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے اس گھڑے کو ایک ویران جگہ پر چھپایا ہوا تھا۔ بہلول ایک عرصہ تک اپنی جمع پونجی اس گھڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بچت 300 درہم ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ 10 درہم اس گھڑے میں ڈالنے گئے تو ایک موچی کی اس پر نظر پڑ گئی اور بہلول نے بھی اس کو دیکھ لیا کہ وہ گھڑے میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ بہلول 10 درہم ڈال کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موچی وہاں گیا اور بہلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا۔ کئی دنوں بعد بہلول وہاں پر گئے تو دیکھا کہ گھڑا خالی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اسی موچی کا ہے۔ بہلول اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دے۔ اس نے پوچھا کیسا حساب؟ بہلول نے کہا کہ میں نے بہت سی جگہوں پر اپنے گھڑے چھپائے ہوئے ہیں، ان میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے۔ پھر بہلول نے بتانا شروع کیا کہ اتنے درہم اس گھڑے میں ہیں اور اتنے دوسرے میں اور اتنے تیسرے میں۔ موچی حساب لگاتا رہا اور کہا کہ کل رقم 3000 درہم بنتی ہے۔ پھر بہلول نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گھڑوں سے رقم نکال کر فلاں ویرانے میں موجود گھڑے میں جمع کر دو، کیونکہ یہ گھڑا انتہائی محفوظ ہے اور چوروں کی نگاہ سے بھی محفوظ ہے۔ موچی نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ پھر موچی نے سوچا کہ میں نے جلد بازی میں کام لیا ہے، اگر بہلول کو علم ہو گیا کہ اس گھڑے میں رقم نہیں ہے تو باقی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا، لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے کہ میں یہ رقم اس گھڑے میں جا کر ڈال دوں تاکہ وہ دوسری رقمیں بھی یہاں لے آئے اور اس طرح مجھے 3000 درہم مل جائیں گے۔ پس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گھڑے میں جا کر ڈال دی۔ دوسرے دن بہلول نے خاموشی سے جا کر اپنی رقم نکال لی اور اس گھڑے میں پخا نہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے وہاں چھپا دیا۔ موچی نے اس بار بھی بہلول کو اس طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں ڈال کر جا رہے ہیں۔ بہلول کے جانے کے بعد موچی بھی وہاں چپکے سے گیا اور گھڑے کو کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ پخانے کو لگا۔ موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ چند دن بعد بہلول پھر اس موچی کے پاس آیا اور کہا بھائی ذرا حساب تو کر دے۔ موچی نے کہا بتاؤ۔ بہلول نے کہا اگر اتنے درہم ہوں اور پھر اتنے درہم ہوں اور انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو جمع کیا جائے تو کل کتنی رقم بنے گی؟ یہ سن کر موچی بہلول کے پیچھے دوڑا مگر بہلول پہلے ہی دوڑ پڑے۔